بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الخبيث المخبث الرئيس اللعين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان قریشا كانت نورا من بین یدی اللہ تعالی قبل ان يخلق آدم بألف عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه أو كما قال عليه السلام. تمامی احباب ایک مرتبہ نبی آل نبی اور اصحاب نبی پر باواز بلند درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحرمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد غوث الثقلین. الحمدللہ علی ثانی ربیع الاول شریف کے بابرکت اور مقدس مہینے کی ابتدا میں ہم نے شہزادہ رسول امام علی مقام کے برادر اکبر جو خود بھی عالی مقام والے امام ہیں، بڑے مقام والے امام، عالی مقام اس کو کہتے ہیں، اور طریقت کے ائمہ میں جن کا دوسرا نمبر ہے امام حسن پاک، امام حسن بن علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہم نے ربیع الاول شریف کی ابتدا میں کیا، اور آخری کچھ لمحات میں جو گزشتہ جمعہ گزرا تھا اس میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے میلاد شریف سے متعلق جو کچھ اعتراضات اور کچھ ایسی باتیں جو میلاد شریف کو روکنے کے لیے کی جاتی ہیں ان کا سرسری جائزہ لیا تھا غالباً کوئی 6-7 منٹ میں، اور اس پر ایک اصول آپ کو میں نے عرض کیا تھا 6-7 منٹ میں، اور اسی اصول کے تحت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ چیزیں ہیں جو فریقین کے ہاں یعنی ہمارے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو میلاد شریف منانے سے منع کرتے ہیں ان کے ہاں دونوں فریقوں کے ہاں مسلم ہیں، باوجود اس کے کہ اس کو بھی بدعت ہی کہا جاتا ہے، بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ بات ہم سے گزشتہ جمعہ ہم نے عرض کی تھی. آج کی جمعہ کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے میلاد شریف پر ایک بڑا ہی زوردار قسم کا اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس پر باقاعدہ پوسٹیں بنائی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ میلاد منانے والوں یہ بتاؤ کہ یہ میلاد شریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ آیا ربیع الاول کا مہینہ، تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد منایا؟ یہ بڑا زوردار قسم کا ان کی طرف سے وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے کہ ہم نے یہ بڑا زوردار اعتراض کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں یہ مہینہ کئی سال تک آتا رہا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی، اسی طرح سارے صحابہ. پھر امام اعظم کا کہا جاتا ہے، امام شافعی
امام احمد بن حنبل، امام مالک، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ و ارضاہ عنہ کا بھی کہا جاتا ہے کہ جی ان کی زندگی میں بھی یہ مہینہ کئی سال ایسے گزرے، 1 صدی کے نزدیک آپ کو عمر ملی، حضور غوث پاک کو 90 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہوئی، آپ کی زندگی میں 90 مرتبہ یہ میلاد شریف کا مہینہ آیا، تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے، یا امت کے ان مشاہیر نے جن کو مشاہیر امت کہا جاتا ہے، مشائخ امت کہا جاتا ہے، اولیاء امت کہا جاتا ہے، کیا ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس اہتمام کے ساتھ میلاد منایا جس اہتمام کے ساتھ تم لوگ میلاد مناتے ہو؟ یہ ہے وہ بنیادی گفتگو جس پر آج ہم، بنیادی بات ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا سارا درس اسی پر ہے۔ میں بغیر تمہید کے اور بغیر کوئی لمبی چوڑی بحث کیے، بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کوئی لمبی چوڑی اس پر بنیادی گفتگو کیے، میں آپ کو، آپ احباب کے سامنے علم قراءت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، علم تجوید کے، قرآن پاک جو 7 قراءتوں پر پڑھا جاتا ہے، مختلف قراءتوں پر، اس کے بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں، امام الحافظ المقری ابو الخیر محمد بن محمد ابن جزری الشافعی، جن کو امام جزری کہا جاتا ہے، اور یہ امام جزری جو ہے 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اور یہ اتنے بڑے اپنے وقت کے امام ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی جیسے آدمی جنہوں نے بیداری میں جاگتے ہوئے 75 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا، یہ امام جلال الدین سیوطی شافعی جیسے آدمی، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مؤرخ اور اتنے بڑے مفسر امام سیوطی شافعی، ان کے یہ استاد گرامی ہے امام جزری۔ اور اسی طریقے سے جبل من جبال الحدیث، یعنی کہ علم حدیث کے پہاڑوں میں سے بہت بڑا پہاڑ، امام ابن حجر عسقلانی، تو امام ابن حجر عسقلانی کے بھی یہ استاد گزرے ہیں، امام جزری جن کو کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب علم تجوید میں تمام مکاتب فکر کے علماء پڑھتے ہیں۔ جو لوگ قرآن 7 قراءتوں پر سیکھتے ہیں یا قرآن کی تجوید سیکھتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی تجوید کا 2 سال کا کورس کریں، چاہے وہ 6 سال کا کورس کریں، چاہے وہ 8 سال کا کورس کریں، چاہے وہ 10 سال کا، کوئی بھی وہ کورس کریں، تو یہ قرآن کی تجوید پڑھتے ہوئے یہ امام جزری کی کتاب جو جزری کے نام سے مشہور ہے اس کو پڑھتے ہیں سارے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ علم حدیث میں امام سیوطی کہا کرتے تھے کہ میں نے امام جزری جیسا علم حدیث کا بڑا عالم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور آپ کے بارے میں آپ کے وقت کے قرآ جو قرآن کے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں، ہر عالم یہ کہتا تھا قرآن پڑھنے والا قاری، کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنے بڑا قرآن کا قاری اور قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھنے والا آدمی نہیں دیکھا۔ یہ وہ امام جزری ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، یہ بڑی توجہ سنیے گا، یہ تمیدی گفتگو میں اس وجہ سے باندھ رہا ہوں، میں پھر آپ کو ان کی اس کتاب کی، عربی کتاب کی زیارت کروانے لگا ہوں، جو انہوں نے باقاعدہ اور باضابطہ طور پر پوری کتاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف پر لکھی ہے، اور اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں، ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ اگر ہم سارا سال صرف امام جزری کی اسی کتاب کے اقتباسات کو پڑھتے رہے اور اس پر گفتگو کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی یہ کم ہوگا۔ امام جزری اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ نے اس کتاب کو لکھنے سے پہلے مقدمے کے اندر اس بات کو لکھا کہ یہ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں یہ میری کتاب پوری سند کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تک یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تک پہنچتی ہے۔ اور پھر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، اس کتاب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس کتاب کو اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، یہ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، عرف التعریف بالمولد الشریف، یہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو یہ کتاب بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ اب تو یہ کام بڑا آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا یہ کام۔
کہتے ہیں اللہ نے میری اس کتاب کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی، اتنی مقبولیت عطا فرمائی، کہتے ہیں جب میں 827 ہجری میں حج کرنے کے لیے گیا اپنی وفات سے 6 سال پہلے، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ جہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے اس کی تعمیرات ہو رہی تھی، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، اولیاء، مشاہیر، وقت کے مجدد، اقطاب، اغواث، عرفاء، نجبا، عقبا، بڑے بڑے اولیاء نبی پاک علیہ السلام کی ولادت گاہ کے بلاک اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، اور نبی پاک کی ولادت گاہ جہاں پر علیہ السلام جس عمارت میں پیدا ہوئے اس عمارت کی تعمیر میں بڑے بڑے اولیاء کرام اپنا حصہ ملا رہے تھے۔ اگلی بات سنیے، اگلی بات بڑی زبردست کرتے، کہتے امام جزری کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے یہ مشاہدہ کیا، جس جگہ رسول اللہ کی ولادت ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں آج بھی اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ اونچا بولے سبحان اللہ۔ اب امام جزری کی کتاب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا چیز ہے۔ ابھی میں نے دوسری کتاب کا آپ کو تعارف ہی نہیں کرایا، بڑی نایاب کتاب دوسری کتاب میں لے کر امام جزری کتاب کی ابتدا کرتے، اور ابتدا کرتے ہوئے امام جزری اپنی کتاب عرف التعریف بالمولد الشریف اس کے شروع میں کیا لکھتے، کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل شہر ربیع الاول بالمولد الشریف ربیع القلوب۔ الفاظ سنیے گا، کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس بات پر حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ربیع الاول جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ کہ اللہ کی حمد کس بات پر بیان کر رہے ہیں امام جزری، کہتے ہیں ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ربیع الاول جیسا مہینہ عطا فرمایا، اور فرمایا ہم اس پر بھی اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم اس کے سامنے میں اپنی ساری چیزیں صدقہ خیرات کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ربیع الاول عطا فرما کے ہمارے مردہ دلوں میں روشنی کی رمق عطا فرمائی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جزری کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بریلوی ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ بریلوی جو بندی بابی والی بات ہی نہیں ہے یہاں پر۔ یا امام جزری آگے چل کے امام جزری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امام جزری کہتے ہیں آگے چل کے، کہتے ہیں اب وہ عربی پڑھنے کا وقت نہیں، کسی کو شوق ہوگا تو میں دکھا دوں گا، اگر کسی کو میرا واٹس ایپ نمبر، اگر کسی کو یہاں پر یہ لگا ہوا واٹس ایپ نمبر آپ دیکھ لیجئے گا، میں اس نمبر پر بھیج دوں گا، یہ آپ کو آگے بھیجتے رہیں گے، عربی ترجمہ کرا لیجئے گا۔ امام جزری کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جملہ سنیے گا، کہتے ہیں ہم اسلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم اسلام کے احسان کو مانتے ہیں، ہم اسلام کے احسان مند ہیں، ہم دین اسلام کے اس احسان کو کبھی بھی نہیں چکا سکتے۔ کون سا احسان؟ کہا یہ احسان کہ دین اسلام نے اپنے اندر موجود 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ربیع الاول کو قرار دیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جزری کہہ رہے ہیں، سنی کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول۔ آج اگر ہم یہ کہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے یہ تم کون سی بولی بول رہے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کس طرف لکھا ہوا ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب، جس امام جزری کی کتاب پڑھ کر آپ قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا ہم اسلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اسلام نے سارے مہینوں میں اگر کسی مہینے کو افضل قرار دیا ہے تو وہ نبی پاک کی آمد کا مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ آگے آپ ایک بات، بس میں امام جزری کی اس کتاب سے ایک بات عرض کر کے آگے چلوں گا، پھر میں نے آپ کو دوسری کتاب جو بڑی نادر اور نایاب کتاب ہے، میرے پاس یہ مل نہیں رہی تھی، میں نے اس کو فوٹو کاپی کروایا، اللہ تعالیٰ بھلا کرے نوید بھائی کا، انہوں نے اپنی خدمات پیش کی، انہوں نے کہا شاہ صاحب ان کے بڑے بھائی، انہوں نے کہا میں آپ کو فوٹو کاپی کر کے دے دوں گا۔ میری قوم کے جو جوان اور جو یہاں پر دیگر حضرات بیٹھے ہیں ان کو تو کبھی کوئی خیال نہیں ہے شاہ صاحب آپ اتنا دینی کام کرتے ہیں، اتنا علمی کام کرتے ہیں، آپ کو ظاہر ہے کسی چیز کی ضرورت بھی تو ہوتی ہوگی۔ کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ یار یہ ویڈیو بنتی ہے اس کے بھی کچھ اخراجات ہوتے ہوں گے۔ یہ دنیا میں پیغام جاتا ہے، دنیا میں، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، لندن، پتہ نہیں کہاں سے ہمیں کالز آتی ہے اور وہ مسئلے پوچھتے ہیں کہ آپ نے تقریر میں یہ بیان کیا تھا، آپ نے تقریر میں یہ بیان کیا تھا۔ تو اکثر مجھے دانش بھائی کہتے ہیں شاہ صاحب، تو میں ان کو کہتا ہوں پریشان نہ ہو، تمہارا
کیا ہوا کام پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تمہارا پیغام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ وہ ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں ایک آدمی بیٹھا، موسیٰ رضا قادری اس کا نام ہے، وہ مجھے فون کر کے اکثر پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے ایک دفعہ اس نے پوچھا، یار شاہ صاحب صرف اتنا بتا دو یہ جو آدمی ویڈیو بناتا ہے یہ کون ہے؟ موسیٰ رضا۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو اس کا نمبر بھی دے دوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کے برادر اکبر کو، انہوں نے کہا شاہ صاحب میں آپ کو راتوں رات، انہوں نے، میں نے یہ نیٹ سے یہ کتاب اٹھائی، راتوں رات یہ کتاب مل نہیں رہی تھی، تو راتوں رات انہوں نے پوری کتاب مجھے کاپی کروا کے انہوں نے دے دی، پرنٹ آؤٹ نکال کے، اور انہوں نے کہا شاہ صاحب میں آپ کو بائنڈنگ بھی کروا کے دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، بائنڈنگ رہنے دے، بائنڈنگ کی خدمات ہمارے دانی بھائی نے ابھی آتے آتے انہوں نے کہا شاہ صاحب میری دکان سے بائنڈنگ کروا لیں۔ تو میں سوچنے لگا، مجھے یہ نوید بھائی کہنے لگے شاہ صاحب یہ کیسے کیسے ہمارے کام ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا ہم جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں نا، نہیں سمجھے آپ بات کو؟ میں نے کہا ہم جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارے مالکوں کا کام ہے۔ مالک دیکھتے ہیں ہمارا غلام ہمارا کام کرنا چاہ رہا ہے، تو جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں نا وہ مالک ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں، تو کبھی کس سے لے لیتے ہیں، کبھی کس سے لے لیتے ہیں، یہ تو مالکوں کی مرضی ہے جس کو چن لیں۔ تو بہرحال امام جزری کہتے ہیں کہ 2 خواتین کا ذکر کرتے ہیں اپنی اس کتاب میں۔ اچھا اب اس کا اردو ترجمہ، میں اردو ترجمہ نہیں پڑھتا، یہ آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ دیکھیں کتاب کا نام ہے میلاد ابن الجزری۔ کیا نام ہے؟ میلاد ابن الجزری، ابن جزری کی لکھی ہوئی میلاد کی کتاب۔ پچھلے سال میں نے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی لکھی ہوئی میلاد شریف کی کتاب کی زیارت کروائی تھی۔ اب یہ امام ابن جزری کی کتاب، اس کتاب میں ابن جزری 2 خواتین کا ذکر کرتے ہیں، بڑی خوش نصیب خواتین ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ 2 خواتین وہ ہیں جو سیدہ آمنہ بنت وہب، رسول اللہ کی والدہ ماجدہ، طیبہ طاہرہ رادیہ مردیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ آمنہ۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، جس کے صاحبزادے پوری کائنات کے رسول بنے، اس خاتون کی وہ 2 عورتیں دائیاں تھیں، ان 2 عورتوں کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر، ایک مائی شفا اور ایک فاطمہ بنت عبداللہ، یہ 2 عورتوں کا ذکر کرتے ہیں اس کتاب کے اندر امام ابن جزری۔ کہتے ہیں جیسے ہی رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا، سنیے گا بس میں یہیں پر ابن جزری کی بات کو ختم کر کے میں دوسری کتاب کی طرف آتا ہوں۔ جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایمان لے آئی، حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے آئے، حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایمان لے آئے۔ اس طرح جو لوگ پہلے ایمان لے کر آئے ان میں یہ 2 دائیاں بھی شامل تھیں، فاطمہ بنت عبداللہ اور حضرت مائی شفا، یہ دونوں بھی، انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے کیسے محمد پر یقین کر لیا، تم محمد پر ایمان کیسے لے آئے؟ کہا ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ محمد بن عبداللہ نبوت کا اعلان کرے اور ہم ان پر ایمان لائیں۔ کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو ہم رسول اللہ کے پاس تھی، ہم دونوں سرکار کی والدہ کے پاس تھی۔ کہا واللہ العظیم، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سیدہ آمنہ کے جسم عطر سے اللہ نے نور کو خارج کیا۔ کہا جب سیدہ آمنہ کے جسم عطر سے رسول اللہ نور کی صورت میں تشریف لائے، ہم دیکھ کر سمجھ گئی تھی یہ ہو نہ ہو یہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ تو فلاں نے کب وہ بھائی نبی پاک کی جو دائیاں ہیں وہ نبی پاک کے میلاد کا اعلان کر رہی ہیں۔ اور یہاں پر ایک نقطہ تمہیں دیتا چلوں، ان دونوں کے ایمان لانے کا سبب قرآن کی آیتیں نہیں بنی، ان دونوں کے ایمان لانے کا سبب کوئی نبی پاک کا اور معجزہ نہیں بنا، ان دونوں خواتین کے ایمان لانے کا سبب کوئی احکامات الہیہ نہیں بنے، ان دونوں کے ایمان لانے کا سبب نبی پاک علیہ السلام کی کوئی اور محنت نہیں بنی، ان دونوں کے ایمان لانے کا سبب میلاد مصطفیٰ بنا ہے۔ یہاں پر بعض علماء نے یہ بحث کی ہے، پھر اس پہ کبھی بحث کریں گے
کہ میلاد مصطفیٰ ایمان لانے میں زیادہ طاقتور ہے، ایمان قبول کروانے میں زیادہ طاقتور ہے، یا دیگر چیزیں؟ بہرحال اس کے بعد میرے پاس یہ کتاب ہے شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی. ایک دفعہ پھر یہ ہمارے دانش بھائی اور نوید بھائی کے لیے آپ سب آمین کہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ میرے پاس کتاب ہے، بڑی نادر اور نایاب کتاب ہے شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی کی. اس کتاب کا نام ہے الدر المنظم فی بیان حکم مولد النبی الاعظم. یہ کتاب کا نام ہے، یعنی کہ لڑی میں پروئے ہوئے موتی. الدر المنظم کہتے ہیں لڑی میں پروئے ہوئے موتی، ہیرے جواہرات. کتاب کے نام کا ترجمہ بتا رہا ہوں. فی بیان حکم مولد النبی الاعظم، کا نبی پاک کے میلاد کا تذکرہ کرتے جاؤ، لڑیوں میں موتی خود بخود پروئے جاتے رہیں گے. اس کتاب کا ترجمہ یہ ہے. یہ عربی زبان کا انہوں نے، بہت بڑے عرب کے عالم تھے ہندوستان کے اپنے وقت کے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، انہوں نے یہ کتاب لکھی کیوں؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا نام سنا آپ نے؟ دیوبند حضرات کے بہت بڑے عالم ہیں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے جو پیر صاحب تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ دیوبند حضرات کے پیروں کے جو پیر تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ حکم کیا تھا شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی کو کہ میں چاہتا ہوں کہ تم رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک جن جن لوگوں نے نبی پاک کا میلاد منایا، حدیث کی کتابوں سے وہ حدیثیں نکال کے ایک کتاب میں جمع کر دو. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے حکم پر لکھی گئی یہ کتاب ہے الدر المنظم فی بیان حکم مولد النبی الاعظم. اچھا، اس کتاب میں یہ مکہ کے کتب بھی تھے، اور جنت المعلا میں ان کا آج بھی مزار موجود ہے شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی کی. اور یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ اعلیٰ حضرت امام حضرت خان صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر حج کے دوران میں کسی کے گھر نہیں جایا کرتا تھا، صرف 3 لوگوں کے گھر جاتا تھا. ان میں سے ایک یہ شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی بھی تھے. اتنے بڑے عالم تھے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کس کے حکم پر انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا اگر صرف آپ ٹائٹل پیج پڑھ لیں، اس کی صرف آپ فہرست پڑھ لیں، آپ یہ جو فہرست ہے اس کی، یہ اگر آپ صرف فہرست پڑھ لیں تو اس فہرست کے اندر انہوں نے پورا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میں نے شروع میں اعتراض آپ کو ذکر کیا تھا، اس اعتراض کا جڑ سے کلا کما کر کے رکھ دیا. کیا اعتراض کیا جی نبی پاک کی زندگی میں میلاد شریف کا مہینہ اتنی دفعہ ہے کیا نبی پاک نے منایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں اتنی دفعہ ہے کیا حضرت ابوبکر صدیق نے منایا کیا؟ عمر فاروق کی زندگی میں اتنی دفعہ ہے انہوں نے منایا کیا؟ عثمان غنی، مولا علی، دیگر صحابہ کی زندگی میں اتنی دفعہ ہے؟ امام اعظم کی زندگی میں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حضور غوث پاک، دیگر ائمہ کی زندگی میں اتنی دفعہ میلاد شریف کا مہینہ ہے کیا انہوں نے میلاد شریف کا مہینہ منایا؟ میں نے کہا مولوی صاحب منایا، لیکن افسوس یہ آپ کو نظر نہ آیا. افسوس یہ ہے انہوں نے منایا، آپ کو نظر نہ آیا. اور یہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں فرشتوں سے خود لکھوایا، لکھو ان کو نظر نہ آئے. اور ہماری تقدیر نے میں لکھوایا لکھو ان کو نظر آئے. اگر صرف آپ اس کی فہرست پڑھ لیں، انڈیکس پڑھ لیں، تو آپ انڈیکس پڑھ کے حیران ہوں گے. انہوں نے اس کتاب کے اندر باقاعدہ یہ ثابت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنا میلاد منایا ہے. اونچا بولے سبحان اللہ. کہا نبی پاک نے خود بھی اپنا میلاد منایا ہے، جبریل امین نے بھی اپنا میلاد منایا ہے. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے بھی نبی پاک کا میلاد منایا ہے. بولے نا سبحان اللہ. کہا کہ نبی، اب آپ سبحان اللہ کہتے جائیں گے، میں آپ کو بھی صرف انڈیکس پڑھ رہا ہوں. پھر کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ نے کبھی تو خود نبی پاک کے سامنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا میلاد پڑھنا شروع کر دیا. اچھا، پڑھا تو نبی پاک، یہ اس کے اندر لکھتے کہتے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پڑھنا خود صحابہ نے شروع کر دیا. کہا پڑھا تو نبی پاک نے منع نہیں کیا, سرکار نے ایسے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تیرا یہ جان بھی اچھا کرے, اللہ تیرا وہ جان بھی اچھا کرے. کہا کبھی تو صحابہ نے خود پڑھا اور کبھی صحابہ کرام نے اجازت مانگی, سونا سانو اجازت دیو نا تہاڈا میلاد تانوں ہی پڑھ کے سنائیے. ہائے 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 ہائے, آنکھ والا دیدائے گور کو آئے کیا نظر وہ کیا دیکھے. تو اس کے اندر انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا, صحابہ کبار خلفائے رسول حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, امام حسن پاک, امام حسین پاک, امام جعفر صادق پاک, امام محمد باقر پاک, امام زین العابدین پاک. کہا کہ ان سب ہستیوں نے رسول اللہ کا میلاد منایا. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی آپ کہو کہ یہ کسی بریلوی عالم کی لکھی کتاب, نا 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 نا, یہ دیوبند حضرات کے پیروں کے پیر کے حکم پر لکھی گئی کتاب ہے الدر المنظم فی بیانی مولد النبی الاعظم. اب اس کے اندر میں اگر صرف وہ پڑھ دوں نا کن کن صحابہ سے انہوں نے میلاد کا ذکر کیا ہے, میں صرف وہ پڑھ دوں, صرف وہ پڑھ دیتا ہوں, پھر آگے میں چلوں گا آپ کو ایک دو روایتیں سناؤں گا, وقت ختم ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, مولا علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت سعید بن زید, حضرت عبیدہ بن جراح, حضرت عباس نبی پاک کے سگے چچا, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص, حضرت حسان بن ثابت, عثمان بن العاص, زیاد بن لبید, بریدہ الاسلمی, قیس بن مخرمہ, حضرت ابو ہریرہ, حضرت ارباز بن ساریہ, حضرت ابو امامہ. اس طرح کر کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 32 صحابہ اور صحابیات سے ثابت کیا ہے کہ ان سب نے رسول اللہ کا میلاد منایا ہے. الدر المنظم کتاب کا نام یاد رکھنا, نیٹ پہ سرچ کرو گے مل جائے گی, بڑی آسانی سے مل جائے گی. اب تو مشکل نہیں رہی نا ہمیں اپنا, جس کو نبی پاک کی حدیثیں یاد ہوتی تھی اس کو حافظ کہتے تھے. وقت نہیں ہے میں اس پر پھر بات کرتا. اب وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابو نعیم نقل کرتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس, کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ نبی پاک کے سگے چچا کے بیٹے, چچا زاد بھائی. اور یہ وہ عبداللہ ابن عباس ہیں جن کو سینے سے لگا کے, بخاری شریف میں روایت موجود ہے, رسول اللہ نے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر دعا دی, اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ جو تو نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے اس کا سارا علم اس کے سینے میں داخل فرما دے. یہ وہ عبداللہ ابن عباس ہے, ان سے یہ روایت کے دائرے میں اس کو تولا نہ جا سکتا ہو, وہ غیر قیاسی بات ہو, وہ عقیدے کی بات ہو. تو کہا صحابی جب ایسی بات کرے نا تو وہ صحابی کی اپنی بات نہیں ہوتی, وہ بات رسول اللہ ہی کی بات ہوتی ہے, یا وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے, کیونکہ صحابی کا کوئی استاد تھا ہی نہیں, صحابی کا استاد صرف رسول اللہ تھا. تو کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جس رات, سننا یہ بڑی پیاری حدیث مجھے اچھی لگی, میں آپ کو سنانے لگا ہوں, اس میں اور بہت ساری حدیثیں ہیں. کہتے ہیں جس رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد صاحب کی صلب مبارک صلب سے اپنی والدہ کے بطن شریف میں تشریف لائے, ہم اس کو صدف اقدس کہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی والدہ کے پیٹ مبارک کو ہم صدف اقدس کہتے ہیں. کہا اس صدف اقدس میں جس رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, کہا کہ اس رات قریش کے اور شرق و غرب کے, شمال جنوب کے, سمندروں کے, خشکیوں کے, ہواؤں کے تمام جانوروں نے ایک دوسرے سے کلام کرنا شروع کر دیا. ابھی آپ کو مزہ نہیں آگے جو حضرت عبداللہ بن عباس نے جو آگے بات کی ہے نا, وہ اگلی بات کیا کی؟ آپ نے کہا سارے جانوروں نے ایک دوسرے سے کلام کیا کیا؟ کہا اللہ نے جانوروں کو زبان دی اور انہوں نے پہلا لفظ یہ کہا, مبارک ہو رسول اللہ اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لے آئے. میں نے کہا مولوی صاحب رک جاؤ, مسئلہ حل کرتا ہے. تم کہتے ہو یہ مبارک اور یہ خوشی یہ نہیں منانا چاہیے. میں نے کہا تم سے تو اللہ کے جانور بہتر ہے,
جو نبی پاک کے ماں کے بطن میں ہے آنے والی رات کو ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ جانوروں نے گویا کہ ایک دوسرے کو کہا، ایک دوسرے کو جانور دیکھ کر کہتے پتہ ہے کون آ رہا ہے، پتہ ہے کون آ رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے تھے پتہ ہے وہ آ رہے ہیں جن کے سر پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا سہرا سجا ہوا ہے۔ ہاں جی، اب یہ اس کتاب میں سے میں نے صرف ایک روایت پڑھی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب چرند پرند حیوانات سب نبی پاک علیہ السلام کے آنے، جہاں تک کہ اس روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ مچھلیاں ایک دوسرے کو ادھر ادھر آتے جاتے مبارکباد دیتی تھی، کہتی تھی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو میرے بھائیوں، کسی کی باتوں میں نہ آؤ، اپنے محبوب، اپنے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا میلاد مناؤ، لیکن میلاد منانے کے ساتھ ساتھ شرع شریف کا بھی خیال رکھو۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کھانے پیک کر کے لے جاتے ہیں، ایسے اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں، دور سے ایسے یوں کر کے نشانے باندھ کے مارتے ہیں۔ ہم نے نوجوانوں کو دیکھا، وہ ایسے اچھال رہے ہوتے ہیں ہوا میں، جس کے ہاتھ میں آ گئے، اب وہ ایسے اچھل کے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، وہ پھٹتی ہے تیلیاں نیچے، اللہ کا رزق گرتا ہے، ضائع ہوتا ہے۔ کوئی بھی غیر شرعی کام رسول اللہ کا میلاد مناتے ہوئے نہ کرو۔ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دو، لیکن اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ یہ غیر شرعی کام ہے، اس سے بچنا ہے۔ نبی پاک کا میلاد منانا ہے، اور جہاں نماز کا وقت ہو وہاں رک کر نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ جلوس میں شریک ہو، نماز نہیں چھوڑنی ہے کہ اس نماز کے لیے رسول اللہ نے جنگیں لڑی ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جس کا تحفہ رسول اللہ 7 آسمانوں کے اوپر سے اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے تھے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مشکلات برداشت کی ہیں۔ نماز نہیں چھوڑو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اچھی اچھی چیزیں پکاؤ، اپنے گھروں میں بانٹو، منع نہیں ہے، لیکن شرع شریف کی پابندی کا خیال لازمی رکھو، کیونکہ رسول اللہ اگر خوش ہوں گے تو رسول اللہ یہ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ میرے غلاموں نے آج بھی میری شریعت کا پرچم بلند کیا ہوا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔